الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، انہی آیات سے متعلق کل بھی کچھ گزارشات آپ نے سماعت کی اور ترسوں بھی آپ نے اس سے متعلق کچھ سنا تھا۔ اللہ نے فرما دیا زمین و آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق، آسمان کی تخلیق، رات اور دن کی بناوٹ اور تبدیلی میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، نشانی موجود، علامت موجود ہے۔ آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، آیت کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، آیت قرآن کی آیت کے ایک حصے کو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، آیت کا معنی علامت، نشانی ہوتا ہے، یہاں یہی معنی ہے۔ تو فرمایا یہ زمین کی تخلیق بھی اللہ کی قدرتوں کی عظمتوں کی نشانی، زمین بھی، آسمان بھی، دن اور رات کا تبدیل ہونا بھی، لیکن نشانی کس کے لیے؟ فرمایا عقل والوں کے لیے، اولی الالباب، لب والوں کے لیے ہے۔ لب عقل کو کہا جاتا ہے، عقل والوں کے لیے۔ لب مغز کو کہا جاتا ہے، اور عقل انسان کے پورے بدن کا مغز خلاصہ ہوتا ہے، لیکن اولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ آج بات اس کے اوپر ہے، عقل والے کس سے کہتے ہیں؟ ترجمہ کل پرسوں ہوا تھا۔ اللہ نے آیتوں میں اولی الالباب کا ذکر کر کے آگے 3 موٹی باتوں کا ذکر کیا کہ عقل والوں کے اندر کیا کیا چیز ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو وہ سعادت نصیب فرمائے۔ اب میری بات سمجھنا، عقل والا کون ہے؟ دنیا میں عقل والوں کے مختلف تشریحات ہیں، مختلف لوگ مختلف قسم کے تشریح کرتے ہیں۔ کسی نے کہا عقل مند وہ ہے جو دولت کو، مال کو کمانے کا ہنر رکھتا ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑی دولت کماتا ہے۔ کسی نے کہا عقل مند وہ ہے جو بہت ساری چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے، بڑا عقل مند ہے۔ کسی نے کہا مشین بنانے والا بڑا عقل مند ہے، عجیب عجیب مشینیں بناتی ہیں۔ کوئی اس سے آگے نکلا تو اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بڑا عقل یہ ہے کہ کسی نے برق اور باپ بنا دی ہے، اور برق اور باپ سے لوہے کو دوڑانا عجیب ہنر، بڑا عقل مند ہے۔ تو الغرض
عقل مند کسی نے کس کو کہا، کسی نے کس کو کہا ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا فلسفہ ہے۔ کوئی بڑا عقل مند کوئی نئی چیز ایجاد کر دی کہتا بڑا عقل مند ہے، چیز ایجاد کر دی تو اس کو عقل مند کہہ دیا، دولت سمیٹ لی عقل مند بن گیا ہے، مشین ایجاد کر دی عقل مند ہو گیا، مشین چلانی سمجھ گیا بڑا عقل مند ہو گیا ہے، اور چیزیں ایجاد برق اور بھاپ بنا کر لوہے کو دوڑانا سیکھ لیا کہتا بڑا عقل مند ہے۔ قرآن کی زبان عقل مند کس کو کہتی ہے؟ قرآن کی زبان کہتی ہے اللہ نے انسان کی سمجھ کے لیے کچھ حواس دیے ہیں، آنکھ دی، آنکھ سے دیکھ کر آدمی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، کان سے سن کر بے شمار چیزوں کا ادراک کرتا ہے، زبان سے چکھ کر بے شمار چیزوں کو سمجھ جاتا ہے، ناک سے سونگھ کر بے شمار چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے، لمس سے چھونے سے بے شمار چیزوں کا پتہ چلتا ہے، کڑوی ہے، نرم ہے، گرم ہے، سرد ہے، کیا ہے، تو بے شمار چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ حواس خمسہ کا میں نے نام لیا، 5 حواس ہیں انسان کی، آنکھ، کان، ذوق چکھنا، اور شم سونگھنا، اور مس کرنا ٹچ پورے بدن کے اندر اللہ نے بدن کے ساتھ ایک چیز کا اتصال ہو تو بڑے بڑے ادراک ہوتے ہیں، بعضی چیزوں میں اللہ نے زیادہ قوت رکھی، بعضوں میں کم رکھی، عجیب اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ان محسوسات سے آدمی محسوسات کا علم حاصل کرتا ہے، یہ محسوس چیزیں ہیں، یہ دکھائی دیتی ہیں، ان سے ایسی چیزوں کا آدمی کو ادراک ہوتا ہے جو محسوس ہے، اور اگر یہی چیزیں محسوس سے محسوس کو حاصل کرنا ہے، محسوسات سے محسوسات ہی کو حاصل کرنا ہے، یہ صرف انسان نہیں، یہ جانور بھی کر سکتے ہیں۔ جانور کو بھی پتہ ہے، آنکھ سے دیکھ کر وہ ادراک کر لیتا ہے بے شمار چیزوں کا، سن کر بھی جانور کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہونے والا ہے، اور بڑے بڑے جانور ہیں۔ اللہ نے ہر جانور کو، ان کو عقل مند نہیں کہا جاتا ہے، سارے ان کو کہتے ہیں ذی عقل انسان ہیں۔ جانور کو، حیوانوں کو، ان کو غیر ذوی العقول کا کہا جاتا ہے، لیکن جو انسان نے اپنی تشریح کی عقل مند کی کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو چیزوں کا ادراک کرے، یہ تو حواس کے ذریعے سے محسوسات کا ادراک جانور بھی کرتے ہیں، بے شمار چیزوں کا ادراک کو کرتے ہیں، چکھ کر بھی جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے یہ زہر ہے۔ یہ لمبی بات ہو جائے گی اس کے اوپر میں اگر مثالیں دینی شروع کر دوں تو۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بندروں کے آگے زہر ڈال دیتے ہیں، بندر مر جائیں، بندر آ کر پہلے کاشن دیتا ہے باقیوں کو رکو میں خود چیک کرتا ہوں، ان کا بڑا آتا ہے، چکھ کر کہہ دیتا ہے چیز نہ اٹھانا جاؤ، اور پھر اس کو اس کا بھی ادراک ہے کہ اس زہر کا توڑ کیا ہے، تریاق کیا ہے۔ اسی لیے بندر بانٹ کا ایک لمبا مسئلہ چلتا ہے، بندر بانٹ، بندروں کی بانٹ تقسیم۔ کسی جنگل کے قریب رہنے والے کو یہ بندر آتے تھے، چھلیاں توڑ کر لے جاتے تھے، فصل تباہ ہوتی تھی، اس نے کہا بڑی پریشانی ہے کیا کروں؟ کسی نے کہا زہر رکھ، روٹی ملا، مکئی کی روٹیاں ہیں، مکئی کی روٹی پکا، چھت پہ رکھ، ادھر پتھر پہ رکھ، ادھر رکھ، یہ جیسے پورا ریوڑ بندروں کا آئے گا، تیز تیز کھائے گا، مر جائے گا، بس جان چھوٹی۔ اب بندر آئے، اتنی حس ان کی بھی ہے جس کو ہم غیر ذوی العقول کہتے ہیں، اتنی حس اس کی بھی ہے۔ وہ آیا، اس نے دیکھا آج بڑا عجیب نظام ہے، روٹیاں پکی پکائی چھتوں پر ہیں، پتھروں پر ہیں، پہلے ہم گھروں سے جا کر اٹھاتے چھلیاں توڑتے تھے یا کسی گھر میں گھس جاتے تھے، آج تو پکی پکائی روٹیاں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں۔ اتنی حس اس کی بھی تیز تھی، اور ایک بندر اچھل کر بڑے پتھر پہ چڑھ کر سامنے کچھ بولا، دو لوگ چھپے ہوئے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ، اس نے کاشن دیا، کیا ہدایات دی، ان کا بھی ایک نظام ہے۔ سارے بندر اس نے کچھ کاشن دیا، سارے چگلے گئے واپس جنگل میں، چڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھاگ گئے، کوئی روٹی سونگ کر اس نے کاشن دیا۔
انہوں نے کہا یا اللہ ہم کہتے تھے روٹی کھائیں گے تو سارے بھاگ گئے ہیں، روٹیوں کے قریب بھی کوئی نہیں گیا، ایک آیا سونگ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بندروں کا ریوڑ آیا جوش کے ساتھ، ہر ایک بندر کے ہاتھ میں منہ میں پتے پکڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا اب آ گئے ہیں، روٹیوں کے پیچھے جپٹ پڑے، مکانوں کی چھتوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر روٹی بھی کھاتے ہیں ساتھ ساتھ پتے بھی کھا رہے ہیں۔ یہ بندر کو بھی پتہ ہے کہ یہ حسک سے اس نے زہر کو بھی محسوس کیا، زہر کے تریاق کو بھی بندر جانتا ہے۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غیر سے بالکل ہے۔ اور ادھر ہم نے کہہ دیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو دولت زیادہ کمائے، مشینیں ایجاد کرے، ہنر ایجاد کرے، پرزوں کو جانتا ہو، جوڑ توڑ کرتا ہو، نئی سے نئی ایجاد کرتا ہو، برق اور باپ کے ذریعے سے لوہے کو اڑاتا ہو، یہ بڑا عقل مند ہے جی۔ اچھا یہ عقل مند ہے، ہماری عقل مندی کا یہ چیزیں تو جانور بھی جانتا ہے، وہ بھی محسوسات کے ذریعے سے محسوسات کا ادراک کرتا ہے، اس کا نام عقل مند نہیں ہے۔ اور بندروں نے روٹی بھی کھائی، پتے بھی کھائے، لوگ کہتے ہیں ابھی مرتے، وہ گئے تریاق کھائے جا رہے ہیں کھا کر، اسی کو بندر بانٹ کہا جاتا ہے۔ بندروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کے سامنے پتے بھی رکھے، روٹی بھی کھاؤ جاؤ، دنیا حیران ہو گئی ہے۔ الغرض اس طرح کا جانوروں کو بھی ہے، پرندے کو بھی اللہ نے دیا، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات کی رہنمائی اللہ نے اس کو سمجھائی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کا نام عقل نہیں ہے، اگر اس کا نام عقل ہے، محسوسات کے ذریعے سے محسوسات کا علم جانور کو ہے، پھر اس کو عقل مند کہو، دنیا اس کو عقل مند نہیں کہتی ہے، پھر عقل کسے کہا جاتا ہے؟ بات یہ ہے۔ اب اس کے عکس میں اگر میں مختصر جملہ بولوں تو کہا جاتا ہے اہل شریعت اور قرآن کی زبان میں عقل مند وہ ہوتا ہے جو محسوسات کے ذریعے غیر محسوس تک پہنچ جائے، اس کا نام عقل مند ہے۔ محسوسات کے ذریعے سے محسوسات تک جانے کا نام عقل مندی کہاں ہے؟ محسوس کو دیکھ کر غیر محسوس دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، چکھ کر نہیں معلوم کیا جاتا، شم سے نہیں معلوم کیا جاتا، لمس سے چھو کر نہیں معلوم کیا جاتا، غیر محسوس چیزیں حواس میں آتی ہی نہیں ہیں۔ محسوسات کے ذریعے سے غیر محسوس تک پہنچو، یہ کام عقل کا ہے، یہ حواس کا نہیں ہے، اس کو عقل مند کہا جائے گا۔ اور وہ کیا چیزیں دوسرے لفظوں میں اب آسان بات ہو جائے گی اسی کے اوپر۔ اللہ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے، تین باتیں اللہ نے کی ہیں۔ فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ جائے، محسوسات کے اندر ڈوب کر غور کر کے فکر کر کے تدبر کر کے یہ اللہ کو پہچان لے، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ چیزوں کے اندر گم ہو گئے، اس کا نام عقل مند نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر فرما دیا اللہ نے عقل مند کے لیے، کیا فرمایا؟ فرمایا جب اللہ کو پہچان گیا نا، پھر عقل مند وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پھر آگے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ کہا، قرآن کہہ رہا ہے عقل مند یہ لوگ ہیں۔ تیسری بات کی عقل مند پھر تیسرے مرحلے میں ربنا ما خلقت ھذا، عاجز بن کر کہتے ہیں اللہ تو نے بہت کچھ بنایا، اس کی حکمتوں تک تو ہی پہنچ سکتا ہے، ہماری رسائی نہیں، ہم کمزور، تو کیا کیا حکمتیں جانتا ہے۔ اللہ کے آگے عاجز بن کر دعا کرنے والے ہوں۔ تین باتیں عقل مند کے لیے فرمائیں، اللہ ہی کو پہچان کر اس کے تذکرے کریں، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، غیر محسوس چیز کو سمجھیں، اس کا نام فکر مند، فکر کرنے والے۔ اور فکر کس میں ہے؟ خلق السماوات والارض۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ آج کل ہم چیزوں میں گم ہو گئے، فلاں چیز اچھی ہے، بہت زبردست، اس کی تعریف میں لگ گئے، چیز ایجاد کر دی، یہ عقل مند ہو گیا۔ نہ 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 نہ، یہ عقل مند نہیں۔ چیز کو دیکھنے کے بعد چیز میں صلاحیت پیدا کرنے والی طاقت کو پہچان، اس کا نام عقل مند ہوگا۔ چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کو صلاحیت، استعداد اور قوت اور پاور دینے والی پاور کو دیکھ، وہ طاقت کون سی ہے، اس کو پہچان۔
اس کا نام عقل مند ہے۔ اللہ اکبر۔ فلاسفہ ہمارے اکابر کے اوپر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فلسفے والے بڑا عجیب فلسفے چلاتے رہتے ہیں، لیکن اس کو آسان مثال سے اگر میں یوں پیش کر دوں، آپ بھی اس بات کو جانیں گے اور تدریج کے ساتھ آپ بھی اس معاملے میں ساتھ آ جائیں گے۔ ایک جنگل کا رہنے والا دیہاتی آدمی ہے ریلوے اسٹیشن پر۔ وہ ریلوے اسٹیشن میں اس نے ایک بڑی لمبی گاڑی دیکھی ہے، حیران ہو گیا، واہ اللہ اتنی بڑی گاڑی، اس میں گم ہو گیا۔ اور جب اس نے دیکھا گاڑی آتی ہوئی دیکھا اتنی بڑی آ رہی ہے، سبز سرخ جھنڈی آگے کسی نے لہرائی ہے، جانتے ہیں نا سرخ جھنڈی لگاتا ہے نا وہ بندہ۔ گاڑی رک گئی، بندہ گاڑی کو دیکھ کر حیران تھا اور گاڑی چلتے چلتے دیکھا وہ سرخ جھنڈا آگے لہرانے والا لہرا رہا تھا، گاڑی رک گئی۔ غور کرتے 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 تھوڑی دیر کے بعد سبز جھنڈی لگی چلی، گاڑی چل پڑی۔ اب اس نے کھڑے ہو کر کہا واہ اس سبز اور سرخ جھنڈی کا کیا کمال ہے، سبز جھنڈا آیا گاڑی کو چلا دیا، سرخ جھنڈا لہرایا گیا، وہ دیکھا گیا، گاڑی کو روک دیا گیا۔ جھنڈے کی کمال ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اس بیچارے نے یہی سمجھا ہے۔ اور کوئی تھوڑا سا اس سے آگے بڑھا ہوا بندہ ہوگا، کہتا ہے بیوقوف، پرلے درجے کا تو بیوقوف ہے، جاہل ہے تو۔ یہ جھنڈے کا سبز اور سرخ جھنڈے کا کمال نہیں ہے، اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کا کمال ہے۔ یہ گاڑی کو روکتا ہے، یہ گاڑی کو چلاتا ہے۔ وہ آگے پہنچ گیا، اس کو جاہل کہہ کے اپنے آپ کو سمجھدار کہہ گیا۔ میری بات سمجھیے۔ نمبر 3 جاتے ہیں۔ ایک اور سمجھدار تھا، اس نے کہا تو بھی بڑا بیوقوف ہے، اس ڈرائیور کا کوئی کمال نہیں، یہ ڈرائیور جس انجن پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ انجن اتنی بڑی گاڑی کو گھسیٹتا ہے، اس انجن کا کمال ہے، تجھے وہ نظر نہیں آیا ہے، تو بھی کھو گیا ہے۔ اور تیسرا چوتھے درجے کا آیا، اس نے کہا تم سارے پاگل ہو، کوئی جھنڈی میں ڈوب گیا، کوئی ڈرائیور میں، کوئی انجن میں۔ ارے اس گاڑی کے بے شمار پرزے جوڑنے والوں نے جوڑے ہیں، ان پرزوں کے تمام پرزوں کے اکٹھا کرنے کے بعد ایک انداز کا نام ہے، یہ ہے اصل چیز گاڑی کو چلانے والی، کل پرزجات۔ 5ویں نمبر کا آیا، اس نے کہا تم سارے پاگل ہو، نہ ڈرائیور کا کمال ہے کچھ کر سکتا ہے، نہ انجن لوہے کا کچھ کر سکتا ہے، انجن کھڑے رہتے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں چلے ہیں، پرزے کھڑے رہتے ہیں، ڈبے نہیں چلتے ہیں۔ کمال اس کے اندر اس اسٹیم اور بھاپ کا ہے، جس اسٹیم اور بھاپ سے یہ لوہا کھینچا کھینچا جا رہا ہے، اور وہ انجن کے اندر بھی پاور دیتا ہے، انجن بھی پھر پاور میں آتا ہے اور اس لوہے کو کھینچتا ہے۔ اصل تو اندر اسٹیم ہے، بھاپ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اب یہ اندر تک گیا ہے، باقیوں کو پاگل کہہ گیا۔ شریعت نے کہا نہیں، تم سارے عقل مند نہیں ہو، کہتے ہو ایک دوسرے کو پاگل، لیکن اسٹیم اور باپ تک پہنچنے والا بھی ابھی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے۔ آگے جا، اسٹیم اور باپ کس سے بنے ہیں؟ چھٹا آیا، اس نے کہا میں عقل مند ہوں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے آگ اور پانی سے اسٹیم اور باپ بنایا ہے، فلہذا یہ آگ اور پانی کا کمال ہے، اس سے اسٹیم بنا، اس کا کمال ہے، اسٹیم سے انجن چلا، انجن نے گاڑی کو چلایا، ڈرائیور بیٹھ گیا، وہ موڑتا چھوڑتا ہے، باقی چلانے والا انجن ہے، کمال اس کا ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ شریعت کہتی ہے یہ ساری چیزیں تیرے محسوس کی تھیں، تو محسوس تک چلا گیا اور عقل مند کہتا گیا اور دوسروں کو پاگل کہتا گیا۔ آخری درجے والا اسباب چلتے گئے، جھنڈے سے لے کر ڈرائیور تک، ڈرائیور سے لے کر انجن تک، انجن سے لے کر پرزوں تک، پرزوں سے لے کر
اسٹیم اور بھاپ تک، اسٹیم اور بھاپ سے لے کر چھٹے درجے پر پانی اور آگ کے ملانے تک، یہ اسباب کی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، یہ چیزوں میں تم گم ہو، اور ان چیزوں کو پہچاننے والے کا نام عقل مند نہیں ہے۔ چیزوں کے پہچاننے کا نام، ان چیزوں کے ذریعے سے ایک طاقت کو پہچان جو چھپی ہوئی ہے۔ جس طاقت نے پانی کو پیدا کیا، آگ کو پیدا کر کے اس کے اندر اتنی پاور اور صلاحیت رکھی ہے، اس سے اسٹیم بنا ہے، اس سے بھاپ بنی ہے، اس نے اس پانی میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، وہ طاقت وہ پانی کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے اور وہ طاقت بھی چھپی ہوئی ہے۔ جس نے پانی اور آگ میں صلاحیت رکھی وہ بھی چھپا ہوا نظر نہیں آتا ہے، وہ ملانے سے ایک بھاپ بنتی ہے، اور بھاپ کے ذریعے سے، اسٹیم کے ذریعے سے دوڑاؤ گاڑیوں کو۔ فرمایا وہ طاقت کون ہے؟ آگ اور پانی کو پیدا کر کے اس کے اندر صلاحیت دینے والی وہ چھپی ہوئی ذات، ایک طاقتور، ایک قدرت والی، ایک عظمت والی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے، اس کو پہچان۔ گویا کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اسباب کے سلسلے کی انتہا پہ جا کر رب پر نتیجہ نکال کر رب کی قدرت کو سمجھے، اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ چیزوں میں غور و فکر کرے گا، اور چیزوں میں گم ہو جائے گا نہیں ہوگا، اسی کو غور و فکر کہا جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل مند وہ ہوتا ہے غور اور فکر کرے۔ تفکر اور فکر گہری نظر کے دوڑانے کا نام ہے، کہ اتنی گہری نظر چیز میں ڈال کہ اس کی تہ میں پہنچ کر چھپی ہوئی طاقت اللہ کی تمہیں نظر آئی۔ اگر یہ تمہیں نظر آ گیا تم عقل مند ہو۔ اور آج دنیا ساری کی ساری اسی کے اوپر گم ہے۔ جس طرح ریل والے کو نہ سارے درجہ بدرجہ احمق اور بیوقوف اور جاہل کہتے رہے، دنیا کے اندر یہی نظام ہے۔ لوگ چیزوں کے دریافت کرنے کے اندر گم ہو گئے، چیزوں کی انہوں نے استعداد اور صلاحیت دیکھ لی اور کہا ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم نے ایٹم بم بنا دیا اور ذرات کو ہم نے دریافت کر کے ان کی طاقت کو ہم نے حاصل کر لیا کہ اس ذرات میں اتنی طاقت ہے، اس سے جوڑنے میں اتنی طاقت ہے، ہم پورا شہر راولپنڈی اڑا سکتے ہیں۔ لیکن ان ذروں میں طاقت دینے والے رب کو نہ پہچان سکے۔ ذرے پہچان گئی، چیزیں پہچان گئی، لیکن چیزوں کو استعداد اور صلاحیت دینے والے رب کو نہیں پہچانا، وہاں گم ہے۔ فلاسفہ گم، سائنسدان گم۔ اللہ ہم سب کو یہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ یہ عقل مند نہیں ہے جو چیزیں دریافت کرے اور چیزوں کے اندر گم ہو جائے۔ فرمایا قرآن کی زبان کہتی ہے عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تخلیق میں، آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں گم ہو کر اللہ کو معلوم کر لے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چھپی طاقت کیا ہے، وہ عظمت والی طاقت کیا، اس تک چلا جا۔ اور دنیا اسباب کے اوپر جا کر رک گئی۔ شریعت کہتی عقل والا اسباب سے آخر میں چلا جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ عقل وہ ہے جو اسباب سے آگے جائے، اسباب کے تابع رہ کر یہ چلتا ہے۔ یہ فلاسفہ بیچارے دھوکہ کھا گئے ہیں اور باقی دنیا بھی دھوکہ کھا گئی۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی لیے اکبر آبادی نے کہا ہے دنیا چیزوں میں کھو کر آسمانی بھول گئی آسمانی باپ کو، اور چیزوں میں رہ کر ڈوب گئی برق و باپ کو میں۔ برق میں چلی گئی، باپ میں چلی گئی، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ بجلی، ہم وہ بجلی۔ یہ نہیں پتہ کہ بجلی بنتی کس سے ہے؟ پانی سے۔ پانی میں پاور ڈالنے والی کون سی طاقت ہے؟ پانی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پانی میں پاور پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہاں تک نہیں جاتے ہیں۔ پانی سے بجلی تو برق بنا دی ہے، بڑا کمال کیا ہے، لیکن پانی پیدا کرنے والے کو نہ سمجھ سکے، پانی میں صلاحیتیں پیدا کرنے والے کو نہ سمجھ سکے، پانی کے اندر کتنی تیز پاور کی بجلی آتی ہے اس طاقت کو نہ سمجھ سکے۔ اللہ ہمیں وہ سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانے، اللہ کی طاقت کو پہچانے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ یہ غور و فکر اگر کسی کو نصیب ہو جائے نا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا تفکر ساعۃ خیر من قیام ولیلۃ، ایک اللہ کی بنائی چیز میں غور و فکر کر کے تہ تک پہنچنا رات اور دن کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ تفکر اصل ہے، اسی سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اسی میں وہ تصوف کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے۔
اور اصل لوگ وہی ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں غور و فکر کرو. اپنے اندر بھی غور و فکر کر، میرا اندر کا نظام کیا ہے، کیسے بنایا، کس نے بنایا، کیسے بچھایا. اندر ڈوب جا، پھر تجھے پتہ چلے گا اللہ کون ہے. فرمایا اس اللہ کو پہچان. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، صوفیاء اس کو مراقبہ کہہ دیتے ہیں. اندر ڈوب کر باتیں کرو، چیزوں میں غور و فکر کر کے باتیں کرو. بنانے والی چیزوں کو دیکھ کر ان میں چیزوں میں گم نہ دینا. یہ بے شمار دنیا سورج کو چمکتا دیکھ کر کمال سمجھ گئی، چاند کو چمکتا دیکھ کر کمال سمجھ گئی، آگ کو چمکتا دیکھ کر کمال سمجھا. آگ کی پوجا، ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا. اللہ اکبر. فرمایا نہ 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 نہ، ان چیزوں کو دیکھ کر ان چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان میں صلاحیتیں رکھنے والی طاقت کو پہچان. اس کا نام ہے عقل مند، اور تو تہ تک پہنچے گا. دنیا ڈوب گئی ہے پہلے اور یہ تفکر ہے، اس کو غور و فکر کہا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اگر غور و فکر نہیں، انسان خراب ہے. اصل چیز عقل مند وہ ہوتا ہے جو چیزوں میں غور کر کے اللہ کی طاقت کو پہچانے. اپنے اندر غور کر، چیزوں میں غور کر. اللہ نظر آ گیا، پہچان ہو گئی، معلوم ہوتا ہے تجھے حقیقت مل گئی ہے. اسی کے اوپر بات سمجھنا. اللہ نے کہا، قرآن کی آیت عجیب انداز کہتی ہے، اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی صفات میں غور نہ کرنا. قرآن نے کہیں بھی ذات اور صفات میں غور کا نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ کی ذات اور صفات میں غور کرنے والے گمراہ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. جو بندہ اللہ کی ذات میں غور کرنے پہ لگ جائے، چند دنوں میں گمراہ ہو جائے گا کہ اللہ ہے ہی نہیں، مجھے نہیں ملا ہے. اسی لیے ذات کے اندر غور کرنے سے منع کیا قرآن و حدیث نے. اللہ کی ذات تمہاری عقل سے ماورا ہے، نہیں پہنچ سکتے، نہ غور کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. اللہ کی صفات تمہاری چھوٹی سی عقل سے ماورا ہے، نہیں سمجھ سکتے ہو اللہ کو، نہیں غور کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور حدیث میں نبی نے لمبی تفصیل کی باب الکتاب الوسوسہ میں کہ شیطان گمراہی اسی لیے کرتا عقل مندوں کو. اللہ کون ہے، کہاں ہیں، کیا پیدا کیا، یہ ہوا یہ ہوا، اللہ تک لے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نہیں. اللہ معاف فرمائے. فرمایا اللہ کی ذات اور صفات میں غور نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور کر کے اللہ کو سمجھ، پہچان کر، اس کی تفکر ہے. یہ ہے اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں ہے. اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، طاقتیں، چیزیں بنا کر اس نے کیا کیا پاور رکھی، کیا طاقت والا ہے، اس کو پہچان. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت نظر آئے گی، اور انسان حقیقت تک پہنچ جائے گا جہاں تک جانور نہیں پہنچ سکتے ہیں. حواس کے ذریعے سے جانور بے شمار چیزیں جانتے ہیں، وہ عقل مند نہیں ہیں. انسان کو جو عقل مند کہا ہے وہ محسوسات کے ذریعے سے غیر مخصوص ذات اللہ کی پہچاننے کا نام کہا ہے. اور یہ جو فلاسفہ گم ہیں، سائنسدان گم ہیں، باقی دنیا گم ہے، یہ بیچاری اللہ کو نہیں پہچان سکی ہے. یہ چیزوں میں گم ہیں، خدا کو نہ پہچان سکے بیچارے. یہ عقل مند نہیں ہے. بے شک وہ کہیں ہم دانشور ہیں، ہم عقل مند ہیں، دنیا جاہل ہے. فرمائے نہیں. قرآن نے اس وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پر قرآن بے شمار قدرت کی نشانیاں زمین میں ہیں، لیکن دنیا اس سے غافل ہے، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکی، چیزوں میں گم ہو گئی ہے. چیزوں کی تہ میں آگے ایک ذات تھی، اس تک نہیں پہنچی، وہیں گم ہو گئی ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا، وہ ایک دفعہ گزرتے ہوئے جا رہے تھے. عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی ہیں. آگے ایک بزرگ بیٹھا ہوا اللہ والا، تو اس کے دائیں طرف قبرستان ہے اور بائیں طرف شہر کا، بلدیہ کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا، کبھی لوگ پھینک دیتے ہیں. ادھر ہماری پنڈی میں بھی دائیں بائیں ہوتا تھا، وہاں سے اٹھایا لوگوں نے اور کہیں لے گئے، بڑا بڑا گند ڈھیر پڑا ہوتا ہے. تو وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر نے دیکھا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا گم، غور و فکر میں. ایک اور بزرگ گزرا وہیں کھڑے ہو کر، اس کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھائی صحیح جگہ تلاش کی ہے، بھائی صحیح جگہ تلاش کی ہے. دنیا کا بڑا متاع انسان ہے، انسانوں کا خزانہ بھی تیرے دائیں طرف پڑا ہوا ہے.
وہ قبرستان ہے، سارے انسانوں کو سمیٹ کر خزانہ اپنا، یہ قبرستان انسانوں کا خزانہ ہے، خزانے کو جہاں رکھا جاتا ہے، تو وہ بھی غور کرنے سے پتہ چلتا سب فنا ہے، سب فنا ہے۔ اور ادھر دنیا کی مال و دولت ہے دوسری چیز، اور انسان کھاتا ہے کچرے میں، فضلے میں، گندگی کے اندر، وہ اس طرف ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تو انسان کا بھی خزانہ ادھر، مال و دولت کا خزانہ ادھر، دنیا درمیان میں بیٹھ کر تو نے نتیجہ نکال دیا سب فنا، ساری چیزیں بیکار، عظمت والی ذات ہے تو اللہ کی ہے، یہ سب ختم ہے۔ یہ سارا یہ میرے سامنے خزانہ پڑا ہوا ہے، یہ تو ختم ہے۔ تو فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اس آدمی نے غور و فکر کر کے رب کو پہچان لیا ہے، اور اسی سے کل شیء خالق الا وجہہ، وہ قبرستان میں جا کر یہی غور کرتے، وہ فلانا تھا، کوٹھیاں تھیں، دولت تھی، کدھر گئی؟ سب فنا، بچنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ فرمایا یہ اللہ والوں کی صفت، اللہ کا ذکر، نمبر 2 فکر، نمبر 3 دعا اللہ کے سامنے، وہ 3 چیزیں یہاں قرآن نے ذکر کی۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے۔